الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے حدیث جبرائیل۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو دین کی بنیادی باتیں سکھاتی ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً اور کوئی ایسی حدیث نہیں جس کا الگ سے نام ہو، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں کئی صحابہ سے الگ الگ کئی سند کے ساتھ آیا ہے، جس میں ایک روایت حضرت جس میں ایک روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک سے ایک شخص ہمارے سامنے نامودار ہوتا ہے۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی کالے تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملائے، اور آپ نے رانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا، اپنے سچ نماز کا احترام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی گھر تک کی راستہ طے کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس بات پر تعجب ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، آخری دن قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کی علم غیب ان 5 چیزوں پر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کی علم غیب ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس کی زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورا علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیاں یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالک کو جنم دے، اور تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک لمبے سے لمبے عمارت بنوانے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ سوال کرنے والا چلا گیا، کچھ دیر میں اسی علم میں ڈوبا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا عمر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور ہمیں ہمارا دین سکھا رہے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے پوچھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر تشریح کرتے، لیکن اگر کوئی صحابہ نہ پوچھتے اور تشریح کی ضرورت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور سوال کرتے اور جواب دے کر تشریح کرتے۔
یا پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کر دیتے. یعنی کہ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام سوال کرنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر تشریح کرتے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں 3 اہم چیز ہے: اسلام، ایمان، احسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اسلام کے اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں. پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اسے توحید کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی ماں باپ اور نہ بیٹا بیٹی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا، نماز. ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. تیسرا، زکوٰۃ. جو صاحب نصاب ہے اسے اسلامی سال کے حساب سے ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے. چوتھا، روزہ. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے. پانچواں، حج. جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کر سکے انہیں زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اسلام کے بعد ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر لانا ہے. پہلا اللہ پر، دوسرا فرشتوں پر، تیسرا آسمانی کتابوں پر، چوتھا نبیوں اور رسولوں پر، پانچواں آخری دن قیامت کے دن پر، اور چھٹی اچھی اور بری تقدیر پر. اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے اس کی تفصیل اسلام کے پہلے بنیاد توحید میں ہے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. فرشتے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. 4 مشہور فرشتے. سب سے پہلے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر آسمان سے کتاب نازل کیا ہے اسے آسمانی کتاب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں 4 کتابوں کا نام قرآن میں آیا ہے. پہلا توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کے ماننے والوں نے اس کتاب کو بدل دیا. دوسرا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کے ماننے والوں نے بھی اس کتاب کو رد و بدل کر دیا. تیسرا زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کے ماننے والوں نے بھی اس کتاب کو رد و بدل کر دیا. چوتھا کتاب قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو قیامت تک کوئی بھی نہیں بدل سکتا کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اس کے بعد نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں، جن میں 5 نبیوں کا مقام سب سے بلند والا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آخری دن قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے. جو ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ مر جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہر انسان کو پیدا کیا جائے گا اور سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا. جس کا عمل نیک ہوگا اسے جنت میں ڈالا جائے گا اور جس کا عمل برا ہوگا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے. ایمان کے بعد احسان یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے تو یہ سوچے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ خیال نہ آئے تو یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
ان چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت دے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.